شہری کی محفل، خواتین و حضرات اور میری قوم کے نوجوانوں، السلام علیکم۔ میں یہ ساتھی کھڑے ہوئے ہیں، اگر کہیں نشست ہے تو بیٹھ جاؤ یار، جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور گیٹ بند کر دو۔ بیٹھ جاؤ۔ یہ کسی نے کہا تھا کہ یہاں بلال ہو رہا ہے، آپ تمام حضرات یہاں تشریف لائے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ جتنے بھی ساتھی ہیں جنہوں نے محنت کی ان کو شاباش۔ مجھے یہ بتائیے کہ ہم اور آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں اور جو مشکلات میں اور آپ اور میری قوم کے لوگ فیس کر رہے ہیں، یہ سارے حالات تمام قومیتیں نہیں فیس کر رہی۔ جن لوگوں کے پاس زمینیں ہیں وہ کسی بھی حال میں اپنی زمینوں سے بھی معاش کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیتے ہیں۔ پختون ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، بلوچ ہو، کیونکہ وہ زمینوں کے مالک ہیں، انہیں سرکاری نوکریاں بھی میسر ہیں، وہ ان تمام حالات میں ہم سے بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ اگر کوئی مشکل حالات کا سامنا کر رہا ہے تو وہ میں اور آپ ہیں۔ آج 26 روپے پیٹرول پر بڑھ گئے۔ 26 روپے قیامت خیز اضافہ ہے، یہ معمولی اضافہ نہیں ہے۔ اس اضافے کے بعد یقیناً تمام چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، چاہے وہ سبزی ہو، چاہے وہ دالیں ہو، چاہے وہ گوشت ہو، چاہے وہ آپ کے اسکول کی فیسیں ہو، ہر چیز میں اضافہ ہوگا، اس لیے کہ پیٹرول کے ساتھ تمام چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ تاجر حضرات بیٹھے ہی جانتے ہیں کہ اب یہ ہر چیز میں اضافہ ہوگا۔ یہ جو بیچ میں ساتھی کھڑے ہوئے بیٹے یہ کون ہے؟ جو یہ اضافہ ہوا ہے یہ ظاہر ہے کہ یہ ہم اور آپ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ ہم سب کے سب ان حالات کو اس وقت تک فیس کرتے رہیں گے جب تک ہم ایک قوم بن کر اپنی طاقت کا مظاہرہ نہ کریں۔ میں نے ایک نشست میں، اچھا میں اگر یہ سلو بات کروں تو اس میں مطلب کوشش کیجیے گا کہ پوری طرح بات کو سمجھنے کے لیے توجہ رکھیے۔ میں بہت اونچی آواز میں بات نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے ایک نشست میں کہا کہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم نے ہماری قوم میں، چاہے وہ
مطلب آپ ہوں، ہم ہوں اور دوسرے لوگ ہوں، سب کے رویے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ دو پیسے ہمارے پاس آئے اور ہم نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑا اور کہیں اور منتقل ہو گئے۔ بعض جگہ تو ہم نے یہ دیکھا کہ اپنے سگے رشتہ داروں سے جن کے ساتھ خونی رشتہ ہوتا ہے، ہم ان سے بھی اپنا تعلق ختم کر کے اور دو پیسے آنے کے بعد کہیں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اسی ملیر میں بہت سارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے دو پیسے کمائے اور اس کے بعد وہ یہاں سے گلشن شفٹ ہو گئے۔ یہی حال ملیر کا ہے، شاہ فیصل کا ہے، یہی حال لانڈی کا ہے، یہی حال گورنی کا ہے۔ جو بہتر جا سکتا ہے چلا جاتا ہے۔ ایک غیر مہاجر نے ایک مہاجر کو تنزیہ یہ کہا کہ تم ایک قوم اس لیے نہیں بن سکے کہ تمہیں جب دو پیسے ملتے ہیں تم اپنے رشتہ داروں سے ناطے توڑ لیتے ہو۔ ہم ایک قوم اس لیے، ہم ایک قبیلہ اس لیے ہیں کہ ہمارا سردار بھی ہمارے درمیان رہتا ہے، چاہے وہ عرب پتی ہو۔ ہم اپنے ان حالات سے جو نبرد آزما ہیں، ہم جن حالات کو فیس کر رہے ہیں، مشکلات کو فیس کر رہے ہیں، اس کا ہم مقابلہ اس لیے نہیں کر پا رہے کہ ہم ایک قوم نہیں ہیں۔ میں آپ سے اگر یہ عرض کروں کہ تمام کے تمام قومیتیں جتنی بھی اس پاکستان میں مہاجر قوم کے علاوہ، ان سے حکام کا رویہ بالکل مختلف ہے۔ ایک تو وہ ایک قوم ہے، ان کے قبیلے ہیں، ان کے بڑے ہیں، وہ کسی کو اپنا سردار مانتے ہیں، وہ سردار کے ماتحت ڈسپلن کے اندر ہیں۔ اور دوسری بات سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ جن سے جو لوگ مذاکرات کرتے ہیں وہ ان کی برابری کی بنیاد کے اوپر بیٹھ کر مذاکرات کرتے ہیں۔ برابری اس بنیاد پر نہیں ہے کہ تمہاری تعداد کتنی ہے، برابری اس بنیاد کے اوپر ہے، میں مطلب یوں کہہ دیجیے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں اسلحہ ہو تو ایک شریف اور پڑھا لکھا آدمی دلائل سے اس کو کبھی قائل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جس کے ہاتھ میں اسلحہ ہے وہ طاقت کے نشے میں ہوتا ہے، اس کے سامنے آپ کی دلیلیں کام نہیں کرتی۔ تمام قومیتیں جو اس پاکستان کی تمام مشینری کے ساتھ لڑتے رہے، چاہے وہ بلوچ ہو، چاہے وہ سندھی ہو، چاہے وہ پختون ہو، طالبان کی شکل میں لڑتے رہے ہوں، چاہے انہوں نے ہزاروں لوگ آپ کے مار دیے ہوں، اس قتل کے باوجود لوگ ان سے مذاکرات کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ باقی لوگوں کی طرح زبان جانتے ہیں۔ اگر کوئی اسلحے کی زبان میں بات کرتا ہے تو وہ اسلحے کی زبان میں بات کر سکتے ہیں۔ ہم تو اس شہر میں اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم آزادی سے اپنی گلیوں میں گھوم سکیں، ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم آزادی سے اپنے خاندان، اپنی فیملی کو کبھی فرمائش پر کسی جگہ باہر لے جا کر کھانا کھلا دیں۔ ہم ان گلیوں میں گھومتے ہوئے خوف زدہ رہتے ہیں۔ ہم ان گلیوں میں جو ہماری گلیاں ہیں، ہم ان گلیوں میں جب کہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتے ہیں، ہم خوف زدہ ہوتے ہیں۔ یار یہ موومنٹ جو ہے نا پلیز بند کرا دو یار، ہلو بند کر دو نا یار یہاں سے۔ آپ میری بات سمجھ رہے؟ ہماری اپنی ہی گلیاں ایسا لگتا ہے جیسے ہم وہاں اجنبی ہیں، ہم غیر محفوظ تصور کرتے ہیں۔ ابھی کوئی نارتھ کراچی میں تقریباً 20-25 لوگ مسلح آئے اور وہاں ہوٹل میں بیٹھے ہوئے 100-150 لوگوں کو سب کو انہوں نے اطمینان سے گھنٹہ بھر تلاشیاں لی اور سب کے موبائل اور پیسہ اور ہوٹل کا تمام پیسہ سب کچھ سمیٹ کے چلے گئے۔ نہ کوئی پولیس، نہ کوئی رینجرز، نہ کوئی کاروائی۔ کون اس شہر میں محفوظ ہے؟ میں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ جو یہ موبائل فون لے کے گھوم رہے ہوتے ہو اور فخریہ ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہو، تو یہ اتنے پکسل کا اس میں کیمرہ ہے،
اتنے میگا پکسل کا اس کے اندر کیمرہ ہے. میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو قیمتی کیمرے لے کے تم گھوم رہے ہو، کل خدا نہ کرے تمہارے کسی عزیز کو کوئی قتل کر کے چلا جائے تو تم اس کیمرے سے اس کی لاش کی تصویر بنا سکتے ہو، لیکن اس کیمرے سے تم کبھی اس کا اور اپنا دفاع نہیں کر سکتے. لوگ ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے. میں نے ان حالات میں کہ جب میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میرے لوگ قتل ہو رہے ہیں، میرے لوگ لٹ رہے ہیں اور انہیں کوئی تحفظ فراہم کرنے والا نہیں ہے، یعنی جو تمہاری نمائندگی کا دعویٰ کرتا ہے متحدہ قومی موومنٹ کا گورنر، وہ کہے کہ اگر فون لے کے چل رہے ہو تو فون آپ چھپا کے کیوں نہیں چلتے؟ تو میں اس شہر میں فون کا استعمال بھی نہیں کر سکتا اور میں اس فون کو چھپا کر چلوں، مجھے کوئی تحفظ فراہم کرنے والا نہ ہو. تو میں اپنے لوگوں سے میں نے کہا لوگ ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے. میں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ یار تم لوگ جو یہ قیمتی موبائل لے کے گھوم رہے ہو اور لوگوں کو فخریہ بتا رہے ہو کہ اتنے پکسل کا یہ ہے اور اس میں یہ کوالٹی ہے، اس میں یہ صلاحیت ہے، میرا خیال ہے 1.5-2 لاکھ روپے کے فون ہے. اب اگر 1.5-2 لاکھ روپے کا فون لے کے گھوم سکتے ہو تو کبھی اس بات کا خیال آیا کہ اگر ہم غیر مسلح رہے تو کیونکہ آپ کو انتظامیہ تحفظ فراہم نہیں کر رہی، کیونکہ آپ کو پولیس اور رینجرز تحفظ فراہم نہیں کر رہی، آپ کے لوگ قتل ہو جاتے ہیں. کورنگی میں باپ بیٹا ایک ساتھ قتل کر دیے ڈکیتی کے نام پر. جگہ جگہ روزانہ کی وارداتیں ہوتی کہ موبائل چھینتے ہوئے نوجوان 20-22 سال کا کسی کا لگتے جگر 2 منٹ میں وہ مار کے چلے گئے. اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم سی سی ٹی وی کیمرے کی ریکارڈنگ منگوا لی اور ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کرتے. کہاں سے کر دیں گے؟ جو لاکھوں افغانی آپ نے لا کے شہر میں بسا دی ان کا تو کوئی ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے. آپ سی سی ٹی وی کیمرے سے ریکارڈنگ دیکھ کر بھی کیا کر لیں گے؟ تو ان حالات میں میں آپ لوگوں کو میں نے لوگوں سے کہا ہے اور میں آپ سے بھی کہتا ہوں بغیر کسی خوف کے کہ آپ لوگ جو مہنگے مہنگے موبائل خریدتے ہیں، جو آپ نے مہنگے مہنگے موبائل رکھے ہوئے ہیں، آپ خدا کا واسطہ ان موبائلوں کو بیچ دیجیے. آپ سستے موبائل رکھ لیجیے رابطے کے لیے. یہ نخرے ختم کیجیے، یہ چوچلے ختم کیجیے کہ آپ کے پاس اتنے پکسل کا اور اتنا اور آئی فون اور فلاں فون اور فلاں فون. آپ رابطے کے لیے سستا سا فون رکھ لیجیے، لیکن اس پیسے سے جو موبائل آپ بیچ دیتے ہیں لائسنس بنواؤ، اسلحہ خرید لو. اس لیے کہ آنے والے وقتوں کے اندر آپ کے گھر کا تحفظ، آپ کی ماں بہنوں کی عزتوں کا تحفظ، آپ کا تحفظ آپ خالی ہاتھ نہیں کر سکتے.